ہم مسلمان اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن پر غلبہ پانے کے بجائے اپنے محسنوں سے غداری اور دھوکہ دہی کو اپنا سب سے پسندیدہ مشغلہ بنا لیا ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس دھوکے اور جہالت کا سب سے بڑا شکار ہمارے وہ سائنسدان ہوئے کہ جنہوں نے اس دنیا کی ترقی کے نئے سے نئے راستے کھولے تھے۔ شاید یہ ہماری انہی کرموں کی سزا ہے کہ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج کا انسان طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہو چکا ہے۔ یہ مہینوں کا سفر محض چند گھنٹوں میں اور میلوں دور بیٹھے لوگوں سے چند سیکنڈز میں ہی رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ سائنس کی ترقی کے سبب ممکن ہوا ہے، لیکن سائنسی ترقی کا یہ سفر اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ یہ ترقی ہم تک پہنچانے کے لیے علم و تحقیق کی جستجو رکھنے والوں نے نہ صرف اپنی زندگیاں وقف کر دیں بلکہ کئی سائنسدان اسی جرم میں اذیت ناک موت کا بھی شکار ہوئے، چاہے وہ یورپ کا مشہور سائنسدان گلیلیو ہو کہ جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، جس کی پاداش میں اس نے تمام عمر قید تنہائی میں گزاری، یا پھر اس جیسے کئی مغربی سائنسدان جو اپنے جدید نظریات کے سبب قید یا موت کے مستحق ٹھہرے۔ یہ صورتحال صرف یورپ کی ہی نہ تھی بلکہ مسلم دنیا کے مشہور ترین سائنسدانوں نے بھی علم و تحقیق کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے۔ وہ مسلمان سائنسدان جن کا نام لیتے ہی ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، ان میں سے چند مسلمان سائنسدانوں کو ملنے والی ہولناک سزاؤں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ابن رشد، یہ 12ویں صدی کے مشہور فلسفی ہونے کے علاوہ ماہر فلکیات، ریاضی دان اور ماہر طبیب بھی تھے۔ یورپ کی جدید فلسفے کی بنیاد ابن رشد کی تعلیمات پر ہی اٹھائی گئی ہیں، لیکن اس عظیم شخصیت کے ساتھ بھی کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ 12ویں صدی کے آخر میں جب ابو یوسف نامی حاکم نے کرتبہ میں اقتدار سنبھالا تو ابن رشد کو اپنے فلسفے کی وجہ سے حاکم وقت سے اختلافات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابن رشد کی سوائے کچھ کتابوں کی تمام کتابیں آگ کے حوالے کر دی گئیں اور اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام گمنامی میں گزارے۔ یعقوب کندی، آپ نے فلسفہ، طبیعیات، حساب، طب کیمیا اور علم فلکیات میں خدمات سر انجام دی۔ خلیفہ مامون، محتسب اور واسق کے ادوار میں یعقوب کندی کو خوب حکومتی سرپرستی ملی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عظیم دانشور نے شعور انسانی کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ خلیفہ متوکل کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد خلیفہ نے آپ کے کتب خانے کو تحویل میں لینے کا حکم جاری کیا اور بازار میں سر عام 50 کوڑے لگوائے۔ ابن سینا ہو یا ابو علی سینا، ہمدان کے امیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر مقرر کیا، لیکن بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد ابن سینا کو روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ امیر نے اس کا سر قلم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیائے طب کی مشہور کتاب قانون فی الطب ابن سینا نے اسی روپوشی میں ہی لکھی۔ الرازی، انہیں تاریخ انسانی میں عظیم ترین طبیب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ الرازی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خسرہ اور چیچک کے درمیان فرق واضح کیا، میڈیکل ایتھکس کا خیال متعارف کروایا۔ علم طب کے اس ستارے کو بخارا کے ایک امیر نے ایک کتاب پر اختلافات کی صورت میں حکم دیا کہ اس کتاب کو الرازی کے سر پر اس وقت تک مارا جائے کہ جب تک کتاب یا سر دونوں میں سے کوئی ایک پھٹ نہ جائے۔ اس سزا کی وجہ سے سر پر چوٹ لگنے سے آپ کی بینائی ضائع ہو گئی اور مرتے دم تک اس طبیب نے معذوری کی زندگی گزاری۔ ابن خلدون، آپ کو علم تاریخ کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہونے کی تو کوئی شہادت نہیں ملتی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 19ویں صدی عیسوی تک اس شخص کو اسلامی دنیا میں کوئی جانتا تک نہیں تھا اور نہ اس کے نام سے کوئی واقف تھا۔ دنیا کو ابن خلدون کی تعلیمات سے آگاہ کرنے میں مغربی محققین کا ہاتھ ہے۔ الغرض یہ کہ آج کے اس جدید دور میں ہم جن ایجادات اور تحقیقات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسے ہم تک پہنچانے میں کئی مفکرین، دانشور اور سائنسدانوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ دوستو، اگر آپ ان مسلمان سائنسدانوں پر ہونے والے اس ظلم کے خلاف اٹھنے والی اس آواز میں اپنے حصے کا دیا جلا کر یہ حقائق آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہیں تو بھکر نیٹ ورک ویڈیوز کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ہم سب کو یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کی تمام دنیاوی مشکلات کو جلد از جلد ختم فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر آپ سب بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیے گا۔